اسرائیلی فوج کی لبنان میں اندھا دھند بمباری، ایران نے مشرقی اسرائیل میں حملوں کی دھمکی دے دی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی نے شمالی اسرائیل کے رہائشیوں کے لیے انتباہ جاری کر دیا۔ کہا بیروت اور زاہیہ پر بمباری کی گئی تو شمالی اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے۔ شمالی حصوں اور فوجی بستیوں کے رہائشی نقصان سے بچنے کے لیے علاقہ چھوڑ دیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے لبنان اور غزہ میں ریڈ لائنز عبور کرنا جنگ کے مترادف ہوگا۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کہتے ہیں لبنان میں بڑھتی کشیدگی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بحری ناکہ بندی جاری رکھنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی افواج کا صبر اب جواب دے رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے زاہیہ پر حملوں کا حکم دے دیا۔ صہیونی فوج کی پیش قدمی، حزب اللہ سے جھڑپیں، اسرائیلی حملوں میں مزید 12 افراد شہید، 35 زخمی۔ زور میں ہسپتال سمیت 3 عمارتیں تباہ۔ تاریخی قلعے پر حزب اللہ کا حملہ، 1 اسرائیلی فوجی ہلاک، 3 زخمی۔ تبریہ میں اسرائیلی فوج کے زیر زمین اڈے پر راکٹ حملوں کا بھی دعویٰ۔ لبنان اور غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں، ایران نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ احتجاجاً روک دیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران نے لبنان اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے خاتمے تک مذاکرات سے انکار کر دیا۔ مزاحمتی محاذ اور ایران نے اپنی حکمت عملی کے تحت آبِ ہرمز کو مکمل بند کرنے اور آبنائے باب المندب سمیت دیگر محاذوں کو فعال کرنے کا ایجنڈا طے کر لیا۔ ایرانی صدر نے لبنان میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی انتہائی تشویشناک قرار دے دی۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور اسپیکر محمد باقر کالیباف نے خبردار کر دیا کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اور لبنان میں جنگی جرائم کی قیمت واشنگٹن اور تل ابیب کو چکانی ہوگی۔ ہر اقدام کی قیمت ہوتی ہے اور حساب دینا پڑتا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی اور لبنان میں اسرائیلی فورسز کے حملوں سے واضح ہے کہ جنگ بندی کی پاسداری نہیں کی جا رہی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں لبنان پر اسرائیلی حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر ہوگی۔ ایرانی افواج کے سینئر ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل کا کہنا ہے لبنان میں مظالم برداشت نہیں کریں گے۔ اسرائیل کو خطے میں شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حزب اللہ نے فائرنگ بند کرنے پر اتفاق کر لیا۔ اسرائیلی فوج بیروت نہیں جائے گی، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہا اسرائیلی وزیر اعظم سے نتیجہ خیز گفتگو ہوئی، اسرائیلی فوجیوں کو واپس بلا لیا گیا۔ حزب اللہ سے بھی نمائندوں کے ذریعے اچھی گفتگو ہوئی۔ لبنانی تنظیم نے فائرنگ بند کرنے پر اتفاق کیا۔ اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران نے امریکہ کو جنگ بندی پیغامات کا تبادلہ روکنے سے مطلع نہیں کیا۔ پیغامات معطل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ پھر ایران پر بم گرانا شروع کر دے گا۔ ہمیں ایرانی فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں، اس وقت کا انتظار کریں گے جب ایران امریکی شرائط پر ڈیل کے لیے تیار ہوگا۔ ہم خاموش رہیں گے، ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھیں گے۔ ایران کی پاکستان سے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کی درخواست۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ کا لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش، کہتے ہیں اسرائیل کے لبنان پر ممکنہ حملوں کے احکامات پر شدید تشویش ہے۔ عباس عراقچی نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا جنگ بندی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور، کہا جنگ بندی کے تسلسل سے موجودہ مفاہمت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ پاک ایران وزیر خارجہ کا قریبی رابطوں میں رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کو مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کا بھی ٹیلی فون، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امن و استحکام کے فروغ کے لیے مسلسل سفارتی روابط اور کوششوں کی ضرورت پر زور۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے، امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے امریکی افواج نے ایران میں ریڈار اور ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز پر حملے کیے۔ کارروائیاں ایرانی شہر گورک اور جزیرہ قشم پر کی گئیں۔ ایران نے امریکی MQ-1 ڈرون کو بین الاقوامی فضائی حدود میں تباہ کیا تھا۔ امریکی جنگی طیاروں نے فوری رد عمل دیا اور 2 حملہ آور ڈرونز کو تباہ کر دیا۔
پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایرانی فوج نے اس فضائی اڈے کو تباہ کیا جہاں سے سیرک جزیرے کے ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور پر حملہ کیا گیا تھا۔ کویتی فوج کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کویت میں امریکی فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنانے والے 2 ایرانی بیلسٹک میزائل تباہ کیے گئے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے عراقی بندرگاہ قصر سے 65 ناٹیکل مائل دور مال بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت پر حملے کی مذمت۔ سعودی عرب کا کہنا ہے ایران نے حملہ کر کے کویت کی خود مختاری اور عالمی قانون کی خلاف ورزی کی۔ سعودی وزارت خارجہ نے کویت کی حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے سیکیورٹی کے لیے کیے گئے اقدامات کی حمایت کی۔ سعودی عرب کی لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ لبنانی علاقوں پر صہیونی قبضے کو مسترد کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے طائف معاہدے کے تحت ہتھیار اٹھانے کا اختیار صرف لبنانی حکومت کے پاس ہے۔ معاہدے پر عمل درآمد سے ہی لبنان میں امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ فرانس نے بحیرہ اوقیانوس میں روسی آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی آئل ٹینکر کے کیپٹن نے فرانسیسی بحریہ کے احکامات ماننے سے انکار کیا۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے ٹینکر پر جھنڈا نہ ہونے اور احکامات کی عدم تعمیل پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ روس کی آئل ٹینکر قبضے میں لیے جانے کی مذمت۔ کرملن کا کہنا ہے فرانسیسی اقدام غیر قانونی اور بین الاقوامی سمندری قزاقی کے مترادف ہے۔ روس اپنے کارگو کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 5% اضافہ، فی بیرل قیمت $92.30 ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 4% اضافہ، $95 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے کئی علاقوں میں بارش کی نوید سنا دی۔ آج سے 6 جون تک بادل برسنے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان، جنوبی پنجاب، کے پی، بلوچستان اور سندھ میں بارش متوقع۔ آندھی سے کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان کا خدشہ، سیاحوں کو محتاط رہنے اور تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ این ڈی ایم اے نے ملک میں 2 نئے موسمی سلسلے داخل ہونے کا الرٹ جاری کر دیا۔ شمالی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ گلگت بلتستان اور بالائی کے پی میں گلیشیائی جھیلوں کے سیلاب کا خطرہ برقرار۔ شسپر، کلگن، ریشن اور دیگر گلیشیائی علاقے حساس قرار۔